اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زندگی میں یہ فرمایا تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے، پورے عرب سے یہودیوں کو نکالو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، سامعین باتمکین، میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ گزشتہ ہفتہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ ارادہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور فلسطین کی تاریخ، مسجد اقصیٰ کی تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں اور پھر معتبر مستند تواریخ کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں نے بنو اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا، قرآن سے تذکرہ کیا تھا کہ وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جب یہ لوگ کہنے لگے اللہ کی آواز سن کر بھی کہ ہم ایسے نہیں مانتے ہیں، پتہ نہیں یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی جن کی آواز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسے کسی کو یہ نصیب نہیں، صرف پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے۔ وہ دیدار بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس دنیا میں نہیں، بلکہ یہاں سے آپ کو ساتوں آسمان کے اوپر جانا پڑا اور اللہ نے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا ہے۔ دنیا میں تو کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ جب گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سزائے موت دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا اور یہ کہا کہ 40 سال تک یہیں رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ وہ ایک میدان تھا، وہاں کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان، حتیٰ کہ قابل ذکر کوئی درخت بھی موجود نہیں تھا جس میں یہ لوگ سایہ کر سکے، سایہ لے سکے۔ لیکن اللہ پاک نے دونوں انتظام کیا، چونکہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور سورج ذرا سا اونچا ہوتا تو گرمی کی تپش بڑھتی، تو سائے کی ضرورت ہوتی تھی اور کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسے سورج اونچا ہوتا اللہ پاک بادل بھیج دیا کرتے تھے ان کے لیے، اور پورے علاقے میں جہاں تک یہ رہتے تھے بادل ان پہ سایہ فگن رہتا تھا اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا تھا۔ اللہ نے کھانے کا انتظام یہ کیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں کھیر کو اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ بٹیر ایک جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندہ اللہ نے کھانے کا انتظام فرما دیا تھا اور کھیر کا انتظام فرمایا تھا۔ عام طور پر انسان کو دونوں کھانا ہونا چاہیے، میٹھا بھی ہونا چاہیے اور نمکین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کا انتظام کیا، ورنہ میٹھا کھا کے بھی آدمی اکتا جاتا ہے اور نمکین کھا کے بھی اکتاتا ہے، تو اللہ نے دونوں کھانوں کا انتظام فرما دیا۔ شکل کیا تھی؟
ایک شکل علماء نے مفسرین نے لکھی ہے، جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ایک پلیٹ میں بھنا ہوا بٹیر آ جاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھیر ان کے سامنے رکھی ہوتی تھی، چنانچہ یہ آسانی کے ساتھ کھا لیتے تھے اور ایک لمبے زمانے تک کھاتے پیتے رہے۔ آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہ نہیں کھانا کھائیں گے، ہمیں تو لہسن، پیاز، ادرک اور یہ سبزی، ترکاریاں، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اہبطوا مصرا، یہاں تو ملنے والا ہے نہیں، قریب میں جب اتر جاؤ گے شہر میں پھر یہ سارے کام تم کرنا، کھیتی باڑی کرنا، تم کو یہ سب ملے گا۔ تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص انعام ہوا، ایک طرف یہ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان پر اتنی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر جب ایسا ہو گیا تو اور 40 سال کا عرصہ گزرنے کے قریب ہے تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ان مجرموں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میری یہاں وفات ہو مجھے یہ پسند نہیں ہے، اسی لیے آپ مجھے بیت المقدس جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں جب بیت المقدس سے قریب پہنچے ایک چٹان تھا، اس چٹان کے قریب پہنچے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ اب 40 سال پورا ہونے کو ہے تو ان کے درمیان میں کون رہے؟ یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے ہیں یہ ان کے ساتھ تھے اور انہی کے ہاتھ میں مچھلی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خادم کو نبوت عطا فرما دی، یعنی اب یوشع بن نون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر بن کر آ گئے۔ اب ان کے درمیان میں ان کی رہنمائی کے لیے یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام جب 40 سال کا عرصہ پورا ہوا تو یوشع بن نون علیہ السلام نے ان سے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بیت المقدس تمہارے لیے اب آزاد ہے، اب تمہیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فلسطین پہنچو۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے، لیکن اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم تمہیں جو فلسطین دے رہے ہیں بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، یہ میرا خاص انعام ہے، لہذا تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب شہر میں داخل ہو تو شہر کے دروازوں سے داخل ہونا تو اس وقت مجھے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ پہلے زمانے میں جو شہر ہوا کرتا تھا تو شہر کے چاروں طرف دیواریں ہوا کرتی تھی، اسے کہا جاتا تھا سور البلد، اور شہر کے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے۔ ابھی بھی دلی وغیرہ میں کشمیری گیٹ، فلاں گیٹ جائیں گے آپ، پرانے زمانے کی وہ چیزیں جو ہیں وہ دروازے ابھی بھی یادگار کے طور پر ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے تمہیں سجدہ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کہنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی مسئلتنا حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ تمہیں دو کام کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہی تھے، چنانچہ جب شہر کے دروازے قریب پہنچے تو داخل ہونے کا حکم تھا سجدہ کر کے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ بیٹھ گئے جیسے بچے بیٹھتے ہیں اور اپنے چوتڑ کو کھسیٹ کر داخل ہو رہے ہیں، جیسے بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1 سال کے، 6 مہینے کے، 8 مہینے کے، 10 مہینے کے، کھسیٹ کے چلتے ہیں، ویسے انہوں نے اللہ کے حکم کی یہاں بھی نافرمانی کی۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ کہنا ہمارے گناہ کو معاف کر دے، تو ان لوگوں نے اس کو ہی بدل دیا اور کہنے لگے ہنتتن، اللہ نے کہا ہتا کہنا، ہتا کے معنی ہمارے گناہ کو بخش دے، اور انہوں نے کہا ہنتتن، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے۔ تو عمل کو بھی بدل دیا اور قول کو بھی بدل دیا۔ پھر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا اور اللہ عالم جلال میں آیا اور اللہ نے اسی وقت ان پر طاعون کی وبا بھیج دی اور چند گھنٹے میں 70,000 کے قریب بنو اسرائیل مر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ کیوں کیا؟ بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں ان کی یہ حرکت ہوئی۔ ایک انہوں نے بہت بری حرکت یہ کی تھی، داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
ہفتے کا ایک دن عطا فرمایا ہے، متبرک دن، بابرکت دن، یہ ہے دن جمعہ کا دن جو ہمارے لیے آج ہے جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ تم ایک دن اپنے لیے چن لو، انتخاب کر لو۔ عیسائیوں سے بھی کہا تمہیں اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کر لینا ہے۔ عیسائیوں نے سنڈے کا دن انتخاب کیا اور یہودیوں نے اپنے لیے چنا ہے سنیچر کا دن۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جمعہ کے دن کا انتخاب نہیں ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو جمعہ دینا تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ درود پڑھ لیا کرے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہی نہیں کہ جمعہ کا وہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کرم ہے کہ ہمیں جمعہ کا دن یہ ملا ہے اور بابرکت دن ملا ہے، اس دن خوشی ملتی ہے۔ آپ صبح سے اٹھیں گے تو عام دنوں کے دن میں آپ کو مزہ آئے گا اور خوشی ملے گی اور کچھ آپ کا غم بھی ہلکا ہوگا۔ جو پہلے ٹینشن ہوتی تھی وہ ٹینشن جمعہ کے دن رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، نماز پڑھ کر جائیں گے تو کھانے پینے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کاروبار میں بھی مزہ آتا ہے۔ پورا دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بابرکت بنایا تو اس کا اثر رہتا ہے۔ بہرحال یہودیوں نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سنیچر کے دن کا انتخاب ہو گیا، سنیچر کے دن صرف تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ عبادت کرنی ہے، باقی اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور وہ لوگ بحر قلزم کے آس پاس میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں اس بستی کا نام تھا ایلا۔ آج کے زمانے میں، آج کی جغرافیہ میں اس بستی کو کہا جاتا ایلات، ایلات کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال تو یہ لوگ وہاں رہتے تھے، ان کا کاروبار تھا مچھلی کو شکار کرنا، اور شکار کر کے خود بھی کھاتے تھے اور سپلائی بھی کیا کرتے تھے، دوسری جگہ بھیجا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ سنیچر ایک دن شکار نہیں کرنا۔ کچھ دن تو یہ رکے رہے، اس کے بعد دیکھا کہ اس دن خاص طور سے مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، لہذا اللہ پاک کی طرف سے یہ آزمائش تھی۔ انہوں نے آزمائش میں یہ پورے نہیں اترے، اور انہوں نے یہ کیا کہ دریا سے کچھ لمبی لمبی جو کیا کہتے ہیں نالیاں نکال لی، اور کچھ دور پہ لا کر کے گڑھا کھود لیا۔ اور سنیچر کے دن وہ مچھلیاں نالیوں سے آتی تھی ان کے گڑھے میں، تو شام میں کیا کرتے تھے، جا کر نالی کو بند کر دیتے تھے اور مچھلیاں سب گڑھے میں پھنس جاتی تھی، اور اتوار کے دن جا کر نکال لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم شکار کہاں کر رہے ہیں۔ ایک لمبے زمانے سے یہ کرتے آئے، اللہ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان کو سمجھایا تو کہنے لگے بڑے آئے سمجھانے والے، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم کہاں شکار کر رہے ہیں، ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، مطلب وہ مسیری سیری لے کے جا رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں، ہم نے تو بس گڑھا کھود لیا ہے، وہ آ گئی تو آ گئی۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے جب آپ پرندے اور کسی جانور کی آزادی کو چھین لیں، اسی کا نام تو شکار ہے۔ آپ اس کو قید کر لیتے ہیں، آپ نے وہاں پر راستہ کھود کر گڑھے میں ڈال لیا اور راستہ کو بند کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ مچھلی آپ تو باہر جا نہیں سکتی ہیں، تو قید تو ہو گئی نا، شکار تو ہو گئی۔ بہرحال یہ انہوں نے ہیلا کیا تھا، تو اللہ پاک نے ان کو سزا عطا فرمائی۔ سزا یہ عطا فرمائی، اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تم سب کے سب بندر بن جاؤ۔ قرآن میں یہاں اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم سب کے سب بندر بن جاؤ، اور دوسری جگہ اللہ پاک نے 6 پارے میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے ہم نے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں جو نوجوان تھے، جوان تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور ان میں جو بوڑھے تھے اللہ نے ان کو سور بنا دیا تھا، اور 3 دن تک یہ لوگ سور اور بندر بنے رہے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر روتے رہے۔ بالآخر 3 دن کے بعد، 3 دن کے اندر ان کی سب کی وفات ہو گئی اور سب کے سب دنیا سے چلے گئے۔ باقی ایک جماعت بنی اسرائیل میں ایسی بھی رہی تھی جس کو اللہ نے بچایا تھا، یہ منع کرنے والے لوگ تھے، اور ایک جماعت وہ بھی تھی جو ان سے الگ ہو گئی تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ ان کا معاملہ چلا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ آخر میں جب ان میں سب سے آخری نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں کو اجاگر کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم یہ سب کام غلط کرتے ہو، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جو ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، جانی دشمن ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ان کے پاس یہ لوگ پہنچے اور بادشاہ کے سامنے یہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فی الدین ہیں، لہذا ان کو جو ہے
گرفتار کیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھے لوگوں کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، پتہ نہیں کس طرح کے الزام لگاتا ہے. تو انہوں نے یہ تو حق کی بات بتا رہے تھے، صحیح بات بتا رہے، اور انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بتانے والے ہیں. تو بادشاہ نے شروع میں ٹال مٹول کر دیا، لیکن یہ لوگ کیا ہوا کہ یہ لوگ جلوس نکالنے لگے اور بادشاہ کے محل کے ارد گرد خوب جلوس نکالا اور بلند آواز سے تقریریں کی اور خوب نعرہ لگایا. تو بادشاہ نے اس زمانے کے وزیروں سے مشورہ کیا، اپنے وزیروں سے کیا کرنا چاہیے. وزیروں نے کہا کہ اگر ایک آدمی کو قتل کرنے سے، سولی پہ چڑھانے سے ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو کر دیا جائے. بادشاہ نے آرڈر دے دیا، پولیس آئی تلاش کرنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پولیس نے ایک آدھ بار دیکھا تھا، اور انہی کے ہم شکل کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا شمعون قرینی. مفسرین نے نام لکھا ہے، شمعون قرینی نام تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا. پولیس نے دیکھا اسے تو پکڑ لیا اور پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ خود یہودی لوگ آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اور ان کے گھر میں گھسے، اور سب سے پہلے جو گھسنے والا تھا وہ شمعون قرینی نامی آدمی ہی تھا. اب یہ جب گھسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے گھر سے آسمان پہ اٹھا لیا اور یہ اس آدمی کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور یہودیوں نے پکڑ کر کے فوراً جو ہے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دیا. سولی پہ چڑھانے کے بعد جو ہے تو اس نے کہا کہ ارے میں شمعون ہوں، لیکن یہ سننے کو تیار نہیں ہوئے. لیکن بعد میں ان کو بھی لگا رہے بات تو صحیح ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، تو شمعون کہاں چلا گیا؟ اور اگر شمعون کو ہم نے ایسا کر دیا، قتل کیا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. ان لوگوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پہ چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. اور شبہ اسی سے ہوا تھا کہ شمعون نامی کو قتل کر دیا اس نے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن ان کے کرتوت دیکھیں آپ. ایک اچھا آدمی ہے، ایک پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے، لیکن ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ گزر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، پھر آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. میں نے آپ علیہ السلام کی سیرت کے عنوان پر جو باتیں کی ہیں اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہودی لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی قتل کر دیں، اور انہوں نے بعض مرتبہ اس کو ظاہر بھی کیا تھا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ میں جو قبیلے تھے، مشرکین کا 2 قبیلہ اوس اور خزرج کا قبیلہ تھا، اور یہودیوں کا 3 قبیلہ، ایک قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. اللہ پاک نے چونکہ ان کو علم بھی دیا تھا، آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مدینہ کے منڈیوں پر ان کا قبضہ بھی تھا. مشرکین، یہ جو مشرکین تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج، آپس میں اختلاف کی وجہ سے پہلے سے کمزور تھے. ان میں علم بھی نہیں تھا اور منڈیوں پر قبضہ بھی نہیں تھا. تو جہاں علم ہوتا ہے اور جہاں دولت ہوتی ہے تو وہاں پر حکومت بھی ہو جاتی ہے. علم بھی ہو اور دولت بھی ہو تو حکومت بھی اسی کی ہو جاتی ہے، راج پاٹ بھی اسی کا چلتا ہے. چنانچہ مدینہ میں حکومت تھی یہودیوں کی ہی. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک کہیں شادی کرنا چاہتا تھا تو جب تک اپنے یہودی سردار سے پوچھ نہیں لیتا، گاؤں کے یہودی سے، کہ میں فلاں جگہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتا تب شادی کہیں ہوتی، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو شادی نہیں کرتا. یہ ہے غلامی. اور اگر کسی مشرک کو مدینہ سے باہر سفر کرنا جانا ہوتا تھا تو یہودی سے آ کر پوچھتا کہ میں جا سکتا ہوں، اگر اجازت ملتی تھی تو جاتا تھا ورنہ نہیں جاتا تھا. ایسی حکومت یہودیوں کی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا. چونکہ اوس و خزرج کے لوگ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اب مسائل بھی آپ علیہ السلام سے پوچھا جانے لگا. دوسری طرف مکہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت آئی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تجارت کرنے والے تھے.
یہ سمجھتے تھے اور بہترین تجارت کرنے والے تھے. مدینہ کی منڈیوں کو انہوں نے سنبھالا. جب سنبھالا ان کی دیانت داری، امانت داری، صداقت اور سچائی کی وجہ سے لوگ ان سے معاملہ کرنے لگے تو ان کی منڈیوں پر ذرا سا فرق پڑا. ذرا سا نہیں بلکہ کافی فرق پڑا. تو ایک طرف یہ بات، دوسری طرف علم کا مسئلہ، اور تیسری طرف یہ لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں یہودیوں کا بہت سا گھر تھا. جب مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذان کی آواز آتی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، ان کو اور درد ہوتا تھا، تکلیفیں ہوتی تھی. ایک طرف علم ختم ہوا، دوسری طرف منڈیاں ٹھنڈی پڑ گئی، تیسری طرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہاں رسول کا اعلان ہو رہا ہے اعلان، تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا. یہ لوگ کہنے لگے کہ اب مدینہ ہم رہ نہیں سکتے. مدینہ چھوڑ کر یہ لوگ کچھ دور مدینے سے باہر پہنچ گئے اور یہاں پر کے آس پاس کے تمام گھر جو ہے خالی ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ یہ کیا تھا کہ ہم سب کو مل کر رہنا ہے. جو اوس خزرج کے لوگ تھے اور یہودیوں کے جتنے قبائل تھے، تمام قبائل سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں ان لوگوں نے دستخط بھی کیا تھا، یہودیوں نے بھی. معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو سب ساتھ دیں گے، تم میں سے کسی پر حملہ ہوا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم باہر والوں کے ساتھ سازش نہیں کریں گے. اس طرح کا پروگرام تھا. ہم میں سے اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور دیت دینی ہو تو ہم سب مل کر کے دیت ادا کریں گے. یہ معاہدہ ہوا، یہودیوں نے کر بھی دیا دستخط. لیکن یہودیوں نے ان معاہدے کو توڑ دیا تھا، مشرکین سے ساز باز کیا اور مشرکین کو برانگیختہ کیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا قتال کرنے کے لیے. اور جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ یہودیوں کے برانگیختہ کرنے کی وجہ سے، ابھارنے کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جو معاہدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو یہ دیوار کے سائے میں بٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چاہتے تھے کہ حملہ کر دیں اوپر سے، اور پتھر گرانا چاہتے تھے. اللہ نے بتا دیا تو آپ علیہ السلام آ گئے. انہوں نے معاہدے کو توڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اخرجوا الیہود، یہود کو نکالو یہاں سے. اور پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کے بعد یہ کیا کہ 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو، پورا مدینہ، ورنہ تم سے ہم قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے. اور 10 دن میں خالی نہیں ہوا. آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت لے کر چلے گئے اور بالآخر ان کو مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا. کچھ خیبر میں چلے گئے، کچھ باہر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زندگی میں یہ فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے، پورے عرب سے یہودیوں کو نکالو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا. بہرحال یہ تاریخ ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ یہودی لوگ جو ہے اتنے دشمن کیوں ہیں مسلمانوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبیوں کے دشمن کیوں ہیں؟ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، لیکن ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے اور بہت ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. قرآن نے ایک جگہ ان کے بارے میں فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ لوگ حرام بہت کھاتے تھے، حرام. اور ان کے عوام کو چھوڑ دیجئے، ان کے جو علماء ہوتے تھے نا تو علماء بھی حرام کھاتے تھے. مسئلے کو بدلنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ پیسہ دو اور جو جتنا زیادہ پیسہ دے گا ان کے مطابق ہم فیصلہ کر دیں گے، یہ کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم جو ہے پاکیزہ مال کھاؤ تاکہ پاکیزہ مال کا اثر یہ ہوگا کہ نیک عمل کرو گے. ان کے پیٹ میں ہمیشہ حرام کا لقمہ گیا ہے، تو حرام کا لقمہ جانے کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئے، ان کے دل سیاہ ہو گئے، پتھر ہو گئے، حق بات قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی. یہودیوں نے حرام کھا کر کے اپنے دل کو برباد کر لیا تھا. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حرام لقمے سے بچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.